اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم انسان کی زندگی میں امید اور خوف اور امید ایک مومن کے دل میں کیسا رہنا چاہیے؟ اس کو ایک اعتدال ہونا چاہیے، جتنا خوف ہے اتنا ہی جو ہے تو امید بھی رہے، یعنی دونوں 50-50% جیسا ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے میں نے 2 ایپیسوڈ پہلے دیا، پہلے اس کا تعارف، اس کے بعد میں نے جو ہے خوف یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا پیدا ہوتا ہے، اس کے 4 محرکات جو ہے یہ، اور وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے کچھ پیراگراف کو بتاتے ہوئے، اور یہ جو انالیسس کی ہے یہ جناب مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو ہے اپنی جو صحیفہ کاملہ کی شرح وغیرہ لکھی ہے اس میں یہ بتائیں۔ تو اب جو ہے ہم نے خوف کا دیکھ لیے، اب ہم امید کی کیا محرکات ہیں، کس وجہ سے جو تو ہم امید کریں گے، اللہ سے جو تو امید کیسے کریں گے۔ جیسا ہم اللہ سے خوف کا ہم نے دیکھے، اب اللہ سے جو تو امید کے بارے میں دیکھیں گے، اللہ سے ہم جو ہے امید کس طرح جو تو امید کریں گے، جس کا جو ہے ہم آپ کو ایک بتا رہا ہوں میں کہ امید کیسے کریں گے اپن۔ تو امید کے لیے ہمارے کو جو ہم کون سے محرکات ہیں اس میں ہمارے کو انہوں نے جو بتائے ہیں، اس کا پہلا محرک کیا ہے؟ پہلا محرک یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر نظر کرے جن کے لیے نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی احتیاج ہوئی۔ یعنی ہم کو جب ہم امید کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہم نے کچھ مانگے نہیں، کچھ کوشش کرنے نہیں، اس کے باوجود وہ چیزیں دے دیا، یعنی ہماری کوئی کوشش نہیں تھی، اس میں ہماری کوئی یعنی حرکت بھی نہیں تھی کہ ہم یہ چیز کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بارے میں جو ہے تو یعنی بلکہ اس نے از خود پرورش اور تربیت کے تمام سر و سامان مہیا کر دی۔ کیسے کہ شکم مادر سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک، شکم مادر سے لے کر کہاں زندگی کی آخری سانسوں تک ہر ضرورت اور ہر حالت کے مطابق ملتے رہتے ہیں۔ جیسا آپ شکم مادر میں جیسا پل رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی بھی جو تو پوری زندگی میں جو تو آپ کی حرکات ہے، آپ کے دل کی حرکت ہے، آپ کے پھیپھڑوں کی حرکت ہے، آپ کی جو اندرونی نظام بھی ہے خود بخود چل، اس میں آپ کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے۔ یہ جو تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یعنی آپ کے کہنے سننے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ جو تو کر رہا ہے اور آپ کو وہ چیز مہیا ہو رہی ہے پوری۔ یعنی یہ انداز پرورش و نگہداشت اور بخشش و رحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے پر امید کر دے سکتی ہے۔ جب انہیں اتنا کیا، اپنے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں شکم میں جو تو غذات کا انتظام کیا، اس کو بڑھنے کے لیے جو تو اس کے سیلز بڑھے، انہیں جو چھوٹا سا تھا بڑھتے گا، اور یہ کون کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کرتے رہا۔ تو یہ جو ہے اس محرکات میں امید کی اس میں تو یہ پہلا یہ ہے کہ بھائی اللہ بغیر کسی چیز کے مانگے کی جو ہے دیتا ہے آپ کو، شکم مادر سے لے کے آگے تک کے جو تو یہ چیز جاری رہتی ہے۔ اب اس کو جو تو امام علیہ السلام کی ربوبیت اور شفقت کے سلسلے میں آپ امام کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہوگی۔ اب آپ کی صورت جو ہے تو بن گئی، اور یہاں تک انہیں جو تو آپ کو کیا کیا، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہوگی۔ پھر میرے اندر اعضاء و جوارح یعنی ودیت کی، جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، یعنی شکم مادر میں کیسا اس نے انسان کو ڈیولپ کیا اس کے بارے میں، کہ میں پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا ہو، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ،
پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دی، پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا، اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور تیرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا، یعنی اب کیا ہوا، جب ماں کے پیٹ شکم میں تو یہ سب کرتے رہا اور شکم سے باہر آیا، اب تو ایسا نہیں تھا کہ بچہ جو تو سب کچھ یہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو بچے ہوئے کھانے پانی سے جسے تو نے اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا، جس کے پیٹ پہ مجھے رکھا تھا، اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا، جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرایا اور جس کے شکم میں مجھے ودیت کیا تھا، میری روزی کا سر و سامان کر دیا۔ یہ جو تو پہلے یہ بتایا کہ اپن بن مانگے بن کوشش کرے کیسا اللہ جو تو محرک ہے، اور کیسا شکم مادر سے لے کے شکم مادر سے باہر آنے کے بعد ماں کے دودھ کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ سب چیزیں یہ پہلا محرک ہے جو ہم کو یہ امید دلاتا کہ ہم بن مانگے جب دے رہا ہے، تو ہم جب مانگیں گے، جب بڑے وہ ہوں گے تو ہم ہماری معافیوں کو بھی معاف کرے گا، اور بہت سی چیزوں کو جو تو ہم سوچ سکتے، کیونکہ ہم نے اپنا یعنی حکم مادر سے لے کے ہماری ماں کے شیر دودھ پینے تک کے یہ سب تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اس میں ہمارے کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ اب یہ دوسرا محرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان کی ہمگیری پر نظر کرے، یعنی اس کی جو کرم ہے، جو اس کا فیضان ہے، اس پہ اپن نظر کریں، تو اس نے اپنی نعمتوں اور بخشائشوں سے نہ صرف زندگی کی راحت و آسائش اور جسم کی نشو و نما کا سامان کیا، بلکہ روح کی تطہیر، نفس کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت کا بھی لحاظ رکھا۔ یہ صرف جو تو آپ کا جسم کی نشو و نما وغیرہ نہیں، بلکہ اب آگے بڑھ کے انہیں کیا کیا، روح کی تطہیر، نفس کی اصلاح، اخلاق کی تربیت کا بھی لحاظ رکھا، اور جسم و روح کی ہر ضرورت کو پورا کر کے اپنی نعمتوں کو تکمیل کی حد تک پہنچا دیا۔ تو جب دنیا میں اس کا لطف و احسان اتنا مکمل ہمگیر ہے، تو آخرت میں اس کی رحمت و رافت اور شفقت اور مرحمت کتنی کامل، وسیع اور ہمگیر ہوتی۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس کی نعمت و بخشائش کے سلسلے میں فرماتے، اب یہ جو ہم سمجھ گئے کہ اب کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ جو تو روح کی تطہیر ہے، اور اس کے بعد نفس کی اصلاح ہے، اخلاق کی تربیت ہے، اس کا بھی انتظام کرا، خالی آپ کے جسم کی نشو و نما نہیں کیا بلکہ اس سے کیا۔ تب یہاں پر امام کیا فرماتے ہیں سنیے، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تو ہی میرے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کے کامل کرنے اور بڑے عطیوں کی مرحمت فرمانے اور اس بنا پر کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے زیادہ سے زیادہ دیا، یہ فرما رہے ہیں، اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ سزاوار حمد و ثنا ہے، تو نے مجھ پر وہ احسانات کیے ہیں جن کے شکر سے میں عاجز ہوں، اور اگر تیرے احسانات نہ ہوتے، مجھ پر تیری نعمتیں تمام نہ ہوتی، تو میں نہ اپنا حفظ و نصیب حاصل کر سکتا تھا اور نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ تو نے میرے ساتھ احسانات میں ابتدا کیے اور تمام امور میں مجھے بے نیازی عطا فرمائی، یہ سب کچھ میری روحانی ترقی، میرے یہ سب کہ تو ہی ہے نا، تیری وجہ سے جو تو میں یہ سب کچھ کرتا، تیرے یہ احسانات ہیں میرے پہ۔ یہ ہوگا دوسرا محرک جس میں اللہ کے فیضان کی ہمگیری پر نظر کرے ہم نے۔ اب تیسرا محرک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت و رافت بے پایا نظر کرے، اس نے وہ رحمتی وسط کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، کہہ کر سب کو اپنے فضل و عاطف کے سائے میں پناہ دی ہے، اور گناہ گاروں اور خطا کاروں کو اپنی آمرزش اور رحمت کی امید دلائی، تو اس کی وسعت و رحمت و وعدہ مغفرت کے بعد مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور امید کی کرنیں جگمگانے لگتی۔ یعنی اب یہ سمجھ گیا ہے آپ کا کہ اب یہ چنانچہ امام علیہ السلام کا اشارہ ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کی غضب سے آئی چلتی ہے، یعنی غضب وہ تو آپ کے اوپر غضب بھی کر سکتا ہے، مگر غضب سے آگے تیری رحمت چلتی ہے، اور تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کی روک لینے سے
زیادہ ہے، اور تو ہے جس کے دامن وسط میں تمام کائنات ہستی کی سمائی ہے۔ یہ ہوگا تیسرا۔ اب آخری چوتھا محرک یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی وسعت کو دیکھے، جسے کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی اس کا بھی دگنا اور کبھی بے حد و حساب سے تعبیر کیا۔ تو کیا یہ اجر عظیم عمل کا نتیجہ اور استحقاق کا ثمرہ؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ اس کی بخشش و انعام ہے۔ ہمارے کام کے لحاظ سے تھوڑی دیر آپ نے تمہیں 1 روپیہ دیں گے، تمہیں 10 دوں گا، تمہیں 1 دانہ اگر وہ کریں گے تو 700 دانے کے جیسا ہو جائے گا۔ ایسا جو بے انتہا بخشش و انعام ہے اور یہ جو ہے تو اس کے جود و کرم کا تقاضا ہے، وہ عمل و استحقاق سے کہیں بڑھ چڑھ کر اجر و سزا دیتا ہے، اجر و جزا دیتا ہے۔ تو جب اجر کے سلسلے میں اس کا فضل و احسان اتنا بڑا ہوا ہے تو گناہوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے میں کیوں کر اپنے تقاضائے کرم سے کام نہ لے گا؟ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی بخشش و ثواب کے سلسلے میں فرماتے ہیں، تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچی نرخوں کا ذمہ لیا، یعنی بندوں کے اعمال کو بہت زیادہ، جیسا ایک رہتا ہے نا زیادہ اس میں، اور یہ چاہا کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ چنانچہ تو نے جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو تو کلام میں سے آپ نے سنا ہے۔ یہ جو ہے ایک امید کے جو 4 محرک ہیں، میں نے اس سے پہلے جو تو خوف کے جو محرک تھے، دائی تھے، وہ بتایا۔ اب یہ جو تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ آپ کو امید، اس طرح سے ہم 4 یہ بھی دیکھیں خوف کے، اور 4 جو ہے تو امید کی بھی دیکھیں۔ کامیاب زندگی کو یہ دونوں کا ہم کو استعمال کرنا پڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ محمد و آل محمد۔